العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى دائما أبدا صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم تلك أمة قد خلت لها ما كسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، اور ان کے کاموں کی تم سے پرسش نہ ہوگی۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کے مدد کے تحت سورۃ البقرہ شریف پہلا سپارہ آیت نمبر 141 16ویں رکوع پر آج اختتام پذیر ہوا۔ یہ آیت اس سے پہلے بھی گزری ہے، دوبارہ پھر اللہ رب العزت نے وہی بیان مقرر فرمایا۔ بات کی اہمیت کے لیے کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے قرآن پاک میں کہ ایک ہی بات کو مقررہ اوقات میں بار بار متعدد جگہوں پر وہ بات بیان ہوتی ہے۔ اس سے یہ سمجھنا ہوتا ہے کہ یہ بات کتنی اہم ہے۔ چند آیات پہلے یہ بالکل عنوان یہی آیت گزری ہے کہ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت۔ انبیاء اکرام کا وہ گروہ، وہ جماعت جو گزر چکی، دور رسالت کے یہودیوں اور نصرانیوں سے یہ خطاب ہے کہ اے یہودیوں اور نصرانیوں، اب اس کے بعد جو انہوں نے کیا ہے اس کا سوال تم سے نہیں ہوگا، اور تم جو کر رہے ہو اس کا سوال ان سے نہیں ہوگا۔ ہر کسی کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، کسی کی پرسش کسی سے نہیں ہوگی، کسی کا بھگتان کسی کو نہیں بھگتنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کسی کا بار قیامت میں کسی کے اوپر نہیں ڈالے گا۔ یہ جو بات قرآن عظیم نے کی ہے، لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی۔ یہ آیت دراصل توریت و انجیل پر جو عمل کرتے تھے اس کے لیے، ان کے لیے یہ بات تھی۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کچھ لوگوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ سب کے لیے ان کے اعمال ہے بس، جیسا کہ قرآن نے کہا لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم، ان کے لیے ان کی کمائی اور تمہارے لیے تمہاری کمائی۔ تو بعض لوگوں نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ بعد مرگ کسی کے طرف سے کیا جانے والا ایصال ثواب کسی کو نہیں پہنچتا، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا لا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم، ان کے لیے ان کی کمائی، تمہارے لیے تمہاری کمائی۔ دوسری جگہ قرآن عظیم میں ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا اس نے کوشش کیا، بس جتنا کوشش کرے گا اس کا ثمرہ وہ پائے گا۔ اچھا کرے گا اچھا نتیجہ سامنے آئے گا، برا کرے گا برا نتیجہ سامنے آئے گا۔
رہی بات کسی کے عمل کا فائدہ کسی کو پہنچتا ہے یا نہیں ہے، تو بعض لوگ اس کا صریح انکار کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ایصال ثواب کے جتنے طریقے اہل سنت میں رائج ہیں، سیام، دہم، چہلم اور صدقہ و خیرات، صدقہ جاریہ، یہ جو چیزیں ہیں اس کا صریح طور پر وہ انکار کرتے نہیں، اس کا مرنے کے بعد یہ سیام اور دیام اور چہلم اور صدقہ خیرات اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے لیے ان کی کمائی، تمہارے لیے تمہاری کمائی، اب تم کمائی کر کے ان کو نہیں بھیج سکتے۔ یا پھر قرآن عظیم کی دوسری آیت اس کے حوالے سے وہ لاتے ہیں دلیل کے طور پر لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جتنا کچھ کوشش کی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرآن عظیم میں جو ناسخ و منسوخ کا علم ہے اس کو نہیں جانتے۔ اگر وہ ناسخ و منسوخ کی کون سی آیت ناسخ ہے اور کون سی منسوخ، ناسخ و منسوخ کے احکام پچھلے آیت میں گزرے، جہاں پر وہ آیت آئی تھی ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا، ہم ایک حکم لاتے ہیں پھر اس کو بدل کر اس سے اچھا یا اس سے بہتر یا اس کے برابر دوسرا حکم لاتے ہیں۔ تو جہاں یہ آیت مبارکہ آئی تھی وہاں پر وہ حکم بیان ہو گیا۔ یہ اصل میں اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ناسخ و منسوخ کا حکم نہیں جانتے۔ اصل میں یہ جو آیت کریمہ ہیں لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، یہ یہود اور نصارہ کے لیے تھی کہ کسی کا عمل کسی کو فائدہ بعد مرگ نہیں پہنچا سکتا، مگر الحمدللہ ہماری شریعت اور ہمارے دین میں یہ ہے کہ زندوں کا عمل مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور کبھی مردوں کا عمل بھی زندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے، اور یہ کس سے منسوخ ہیں؟ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس آیت سے منسوخ ہے جو اللہ نے سورہ طور میں نازل فرمائی والذین آمنوا واتبعتہم ذریتہم بایمان الحقنا بہم ذریتہم وما التناہم من عملہم من شیء۔ یہ ناسخ آیت ہے، اور قیامت تک اب جو حکم ہے وہ اس آیت پر ہے، اور یہ جو آیت ہیں وہ منسوخ آیت ہیں، تمہارے لیے تمہاری کمائی اور ہمارے لیے ان کے لیے ان کی کمائی۔ رہی بات اب ہمارے لیے کیا حکم ہے، تو ہمارے لیے یہ ہے کہ زندوں کا عمل مردوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مردوں کا کیا ہوا عمل زندوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ سورہ پندرہ سولہ پارے میں کون سا سورہ ہے وہ؟ سورہ کہف۔ سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے ایک نیک باپ کا۔ قرآن عظیم ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا۔ ایک باپ کا ہے کہ اس نے اپنے مرتے وقت، اور باپ بولے تو سگا باپ نہیں، یہ باپ جو تھا یہ کم سے کم 7ویں پشت پر ہوا تھا، اس نے اپنا کچھ خزانہ اپنے گھر کے دیوار کے نیچے دفن کر دیا تھا، اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ میرے اولاد کو مل جائے۔ اللہ کی مرضی، وہ جس کو ملنا تھا، اللہ رب العزت کو وہ خزانہ جس کو دینا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی۔ پھر حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام جب وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ دیوار گر رہی ہے، تو حضرت خضر نے وہ دیوار کی مرمت کر کے اس کو ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ یہ تم نے دیوار کیوں بنائی، اتنی بوسیدہ اور پرانی دیوار کو گر رہی تھی وہ؟ انہوں نے کہا وَكَانَ أَبُوهُمَا، تو قرآن عظیم میں وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، تو یہ راز حضرت خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ ان کا جو دادا تھا وہ بڑا نیک تھا، اور اس نے اس مال کو اپنے جو ہے دیوار کے نیچے بطور خزانہ اس کو دفن کر دیا، اور وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ مال میرے اولاد کو ملے، چنانچہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت فرمائی۔ اب وہ جس کے حصے میں ہوگا وہ مال اس کو مل کے رہے گا۔ تو قرآن نے فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک تھا، اور نیک باپ نے اپنی نسل کے لیے وہ مال چھوڑا تھا۔ تو باپ تو مر گیا تھا نا، باپ تو مر گیا تھا،
اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں سال 7ویں پشت پہلے ہوئے باپ کی اس جائیداد کو اور میراث کو 7ویں پشت کے بعد آنے والی اولاد تک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ مطلب کیا ہے کہ ایک مردہ آدمی کا عمل زندہ آدمی کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اس لیے ہم صدقہ و خیرات، تیجا، صدقات جاریہ کا جو اہتمام کرتے ہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی قیامت اگر کسی کا عمل کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا تو بھلا حضور کسی کی شفاعت کیوں فرماتے؟ حضور کا شفاعت فرمانا یہ غیر ہی کا تو عمل ہے۔ پھر حضور کے صدقے میں امت کے جو نیکوکار ہوں گے وہ بھی دوسرے امتی شفاعت فرمائیں گے۔ علماء، صالحین، حفاظ، اولیاء، نیک باپ سب سزا پانے کے بعد سب لوگ اپنے اپنے قریبی اور ملاقاتی اور قریبی لوگوں کی شفاعت کریں گے۔ تو یہ شفاعت کرنا یہ بھی تو غیر ہی کا عمل ہے۔ غیر کا عمل اگر فائدہ نہیں پہنچاتا تو بھلا قیامت کے دن نہ رسول اللہ کسی کی شفاعت فرماتے نہ کوئی اور شفاعت فرماتا۔ پھر اگر کسی کا عمل اور کسی کی دعا کسی کے کام نہیں آتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا جو دعائے معصورہ کے طور پر ہم پڑھتے ہیں روزانہ نماز کے اندر، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی ربنا اغفر لی ولوالدی، یعنی حضرت ابراہیم اپنے اولاد کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں اور حضرت ابراہیم اپنے مرحوم والدین کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں۔ اگر کسی کا عمل کسی کے کام نہیں آتا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا نہ فرماتے، کیونکہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے ہرگز ایسا عمل کبھی سرزد ہی نہیں ہوتا ہے جو بے فائدہ ہو، بے وجہ ہو، بلا وجہ ہو۔ جب بھی انبیاء اکرام علیہ السلام سے جو عمل صادر ہوتا ہے اس کی کچھ نہ کچھ حکمت اور وجہ ضرور ہوتی ہے۔ بلا وجہ کا فالتو عمل جس کو کہتے ہیں وہ انبیاء اکرام علیہ السلام سے کبھی سرزد نہیں ہوتا۔ انبیاء اکرام کبھی ایسی دعا نہیں مانگتے کہ جس دعا کو مانگنے کا اللہ کی طرف سے منائی ہو یا محال ہو یا وہ چیز ممکن نہ ہو۔ ہرگز ایسی چیز کی انبیاء اکرام علیہ السلام تمنا اور آرزو اللہ کی بارگاہ میں نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے مرحوم والدین کے لیے دعا مانگنا یہ بات بتاتا ہے کہ کسی کا عمل کسی کے لیے کام آتا ہے، اور اسی لیے اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا ہے نا، اہتمام فرمایا ہے کہ ہماری مغفرت کے کتنے سارے سامان کیے قرآن عظیم میں کہ آسمان کے فرشتے زمین والوں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بہت چھوٹا عمل یاد کر لیجئے گا، ہے نا، آپ کے بھی کام آئے گا۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی صبح اور شام میں یہ کلمات کہہ لے گا، کیا؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، اور اس کے بعد سورہ حشر کی آخری آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو، ابتدائی آیات نہیں آخری آیات، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور اس کی آخری والی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی صبح اور شام یہ کلمات کہہ لیتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے صبح کے وقت مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور شام میں کوئی کہہ لیتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے رات بھر دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اگر کسی کا عمل کسی کے لیے کام نہ آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیارا عمل امت کو تعلیم نہ فرماتے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ جو معاملہ تھا وہ یہود و نصارہ کے لیے تھا، ہمارے لیے الحمدللہ اللہ رب العزت کی یہ مہربانی ہے کہ ہماری جانب سے کی جانے والی نیکی جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے کام آتی ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کی نیکیاں ہمارے کام آتی ہے۔ الحمدللہ یہ آج تلاوت کی گئی آیت کا خلاصہ تھا، اور اسی وجہ سے ہم لوگ تیجا، فاتحہ، ایصال ثواب اور بھی ثواب پہنچانے کے جو طریقے ہیں ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ اس کا فائدہ زندوں کو بھی پہنچے اور اس کا فائدہ جو آخرت میں جو چلے گئے ہیں دنیا چھوڑ کر ان کو بھی پہنچے۔ اللہ رب العزت خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ
سورۃ البقرہ کا پہلا حصہ جس کو ہم پہلا سپارہ کہتے ہیں، آیت نمبر 141 پر اختتام پذیر ہوا۔ اللہ رب العزت اس کے صدقے میں ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ جو لوگ کہنے سننے کا جنہوں نے کام کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص کرم اور اس کی مہربانی اور اس کی رضا کے حصول کے لیے ہم سب حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہم سب کے شامل حال ہمیشہ ہمیشہ فرمائے، اور قرآنی علوم کو سننے، سنانے، سمجھنے کی توفیق اور اس پر پھر عمل کرنے کی توفیق خیر عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ریا سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، مکر اور دھوکے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی خشیت اور اپنا خوف ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة فی الدین والدنیا والآخرہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا رب العالمین۔ الہ العالمین، سورۃ البقرہ شریف کی 141 آیات جو بالترتیب تلاوت کی گئی اور پھر اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، مولا تعالیٰ زبان کے پھسلنے کی وجہ سے کوئی کلام اور کوئی بات، کوئی لفظ تیری شان کے خلاف اگر واقع ہوئی ہو تو اپنے فضل میم سے معاف فرما دے، اور اس کار خیر میں جنہوں نے حصہ لیا، جو لوگ تشریف فرما ہوئے، مولا تعالیٰ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو قرآن عظیم کے علوم کو عام کرنے کی توفیق خیر اور جذبہ سلیم نصیب فرما۔ مولا تبارک تعالیٰ اپنا فضل ہم سب کے شامل حال فرما دے، اپنا خوف اور اپنی خشیت نصیب فرما، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اہل سنت والجماعت پر قائم رکھ، اور اسی مسلک حقہ پر ہم سب کو موت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی دائما ابدا۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا